یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں اس کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو جتنی عبادت محبوب ہے اتنی کسی اور دن میں اللہ پاک کو محبوب نہیں ہے. یعنی ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو بندے کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت پہ لگے. تو اس لیے درخواست اور گزارش ہے کہ جس طرح سے رمضان میں ہماری طرز عبادت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، اعمال بڑھ جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جناب نمازوں میں اضافہ، راتوں کے قیام میں اضافہ، دن کو روزہ، رات کو نماز تراویح، اسی طرح سے اس عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ اعمال مطلوب ہیں. جیسے رمضان میں زندگی میں تبدیلی ہے، اسی طرح سے اس عشرے میں بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش فرمائیں، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، اور اس عشرے کے اعمال بھی رمضان المبارک کے اعمال کی طرح ہی ہیں. کیسے؟ فرمایا اس عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتا ہے. کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ایک روزہ اگر آپ نے رکھا، سمجھو کہ 1 سال آپ نے روزے رکھ لیے، اور ایک رات کا قیام آپ نے فرما لیا تو سمجھو کہ لیلۃ القدر کا قیام آپ نے پا لیا. اور آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کا قیام اور اس کا ثواب کتنا ہے. کیا ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. معنی یہ ہوا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر کو پایا اس نے گویا کہ 83 سال اللہ کی عبادت کی، 83 سال مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہا. تو اندازہ کرو کہ آدمی ہر اپنی زندگی میں ہر سال 83 سال کی عبادت اضافہ کرواتا ہے. اپنے نامہ عمل میں جو آدمی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اس نے اپنے نامہ عمل میں کتنا اضافہ کرایا؟ 83 سال کی عبادت کا. اور اگر ان 10 دنوں میں بھی آپ نے عبادت کر لی تو ہر رات کو سمجھو کہ آپ نے 83 سال کی عبادت اپنے نامہ عمل میں درج کروائی. اور وہاں رمضان میں تو یہ صورتحال ہے کہ 27ویں ہے، 25ویں ہے، 23ویں ہے، 29ویں ہے، 21ویں ہے، وہاں تو متعین نہیں ہے، اس کی جستجو اور محنت کرنی پڑتی ہے. یہاں تو ہر رات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے. تو پھر خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان راتوں کا قیام کرے. اب راتوں کا قیام کرنے کے لیے چند اعمال عرض کرتا ہوں. ایک عمل تو یہ ہے، مرد حضرات کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. جو مرد عشاء اور فجر باجماعت نہیں پڑھ پائے گا یا دونوں میں سے کوئی ایک نماز باجماعت نہیں پڑھ پائے گا تو وہ لیلۃ القدر کا ثواب نہیں حاصل کر سکتا. تو یہ تو ضروری ہے اس کے لیے. دوسرا، خواتین اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام فرمائیں جس طرح سے عام طور پر کرتی ہی ہیں. اب لیلۃ القدر کا قیام پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رات کو کسی بھی وقت اٹھ جائیں اور تھوڑے سے اعمال کر لیں. اور اگر رات کو اٹھنا نصیب نہ ہو پائے تاخیر سے سونے کی وجہ سے تو پھر درخواست ہے کہ سونے سے پہلے ہی وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیں، اور تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیں، اور تھوڑے سے ذکر اذکار کر لیں. کیا ذکر کرنا ہے؟ جو اس عشرے کا خاص وظیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر تک، آگے پورا نہیں ہے، یہاں تک ہی کلمات اس عشرے میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھ لیں.
تو اب لیلۃ القدر کا قیام ہم پانے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک تو عرض کیا کہ مرد حضرات عشاء اور فجر با جماعت پڑھیں. دوسرا، رات کو کسی بھی وقت یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز 4 یا 6 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، 2 4 6 رکوع جو سہولت سے ہو سکے. اور اس کے بعد کم از کم ادنا درجہ 100 بار یہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا آپ نے کر لیا تو سمجھو کہ آپ نے لیلۃ القدر کا قیام پا لیا. 83 سال کی عبادت آپ نے اپنے نامہ عمل میں درج کرا دی. اللہ اکبر، کتنا اللہ کا فضل ہے. بس اس کی مثال ایسی ہی سمجھے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر بیت اللہ میں جا کر ایک نماز پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں تو کتنا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب. جس طرح سے اس جگہ کی وجہ سے اعمال کی قیمت بڑھ گئی ہے، اسی طرح سے ان دنوں کی وجہ سے بھی اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس عشرے کی وجہ سے بھی اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسا رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں ایک نفل فرضوں کے برابر آ جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر میں آ جاتا ہے. رمضان میں بھی اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے. اسی طرح سے کاروبار کے جو سیزن ہوتے ہیں اور اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا سیزن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ بک جاتی ہیں، فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی نیکیوں کے کمانے کا یہ سیزن ہے. رمضان المبارک نیکیوں کے حاصل کرنے کا ایک سیزن اور موقع ہے، اور اس کے بعد یہ عشرہ ذی الحجہ یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے. اس میں عبادت کا وزن بڑھ گیا ہے. اس میں تھوڑی سی عبادت کریں گے بہت بڑا اجر لکھا جائے گا.